الرحمن الرحیم۔ حکومت تو اس وقت انہوں نے یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس پاکستان منتخب کر دیا ہے، ان کی منظوری دے دی ہے، لیکن یحییٰ آفریدی اس وقت اس حکومت کا سرد درد بن چکا ہے۔ وہ کس طرح سرد درد بن چکا ہے ان کا تفصیل سے ہم آپ کے سامنے جائزہ رکھیں گے، تفصیل سے وہ معاملات رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ فیصل وارڈا صاحب نے بھی بڑی انکشاف انہوں نے کر دی ہے، ایک میڈیا ٹاک شو میں انہوں نے سارے احوال بتا دیا کہ کس طرح بشرا بی بی کی ضمانت ہو رہی ہے، کس طرح وہ ایک ڈیل کے تحت جو ہے وہ ان کی رہائی ممکن ہو رہی ہے۔ اب انہوں نے اس چیز کا بھی جو ہے خلاصہ رکھ دیا ہے، انکشاف کر دیا ہے کہ عمران خان بھی جلد جو ہے وہ رہا ہونے والا ہے۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ فیصل وارڈا کی جو پیشنگوئی ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ریالٹی کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ جو تیسری اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ کس طرح میاں حسن گل اورنگزیب صاحب جو کہ لاہور چیف جسٹس ہے، انہوں نے کس طرح بشرا بی بی کی ضمانت منظور کی تھی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی جو ہے ان کی ضمانت نہ ہو سکی، ان کی رہائی نہ ہو سکی۔ یہ تفصیل سے ان کا خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس طرح عمران خان کی رہائی ممکن ہے، کس طرح جسٹس یحییٰ آفریدی کس طرح حکومت کا درد سر بن چکا ہے، کس طرح بشرا بی بی کی جو ہے رہائی ممکن نہ ہو سکی۔ تو یہ تین اہم معاملات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ تمام احوال آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ہمیں ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، جس نے ہمیں ابھی تک لائک نہیں کیا، تو برائے کرم ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں سبسکرائب کرتے ہو، ہماری جو ہے ویڈیو کو مزید آگے شیئر کرتے رہے، کیونکہ یہ یہاں پر فائر وال لگا ہوا ہے، اس کے تحت لوگوں تک جینوئن اوتھینٹک انفارمیشن نہیں مل رہی۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ ہمیں لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں۔ جس طرح سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کالی آئین ترامیم پاس ہوئی، پھر کس طرح ان کے تحت پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، کس طرح انہوں نے زور زبردستی، جبر، بربریت اور ظلم کے ساتھ کس طرح انہوں نے سینیورٹی کو چھوڑ کر ایک جونیئر جج کو بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ لگوایا۔ لیکن اب وہ جج حکومت کے لیے درد سرد بن چکی ہے، ان کے مزید ان کا خوف بڑھ رہا ہے کہ کس طرح انہوں نے جسٹس یحییٰ کو چیف جسٹس تو بنا دیا، لیکن ان کے تمام جو انہوں نے بیک ڈور جو کرائمز کیے تھے یا کس طرح ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، کس طرح انہوں نے فارم 47 کے تحت وہ اس نظام پر قابض ہوئی، کس طرح وہ ایک بند بکس سے جو ہے ان کو خدشہ ہے کہ کئی چیف جسٹس یحییٰ ان بند بکسوں کو نہ کھلوائے۔ حکومت کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک جونیئر جج کو جو ہے وہ چیف جسٹس بنا دیں گے، پھر جو دو ریمیننگ سینئر جج ہے جس میں منیب اختر صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، پھر وہ جو ہے یحییٰ آفریدی کے بعد وہ جو ہے دوڑ میں آگے آئیں گے۔ لیکن حکومت کا یہ پلان تھا کہ اگر یحییٰ آفریدی انکار کر دیتے ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انکار کرے گا کیونکہ ان کی ملازمت میں ابھی بھی جو ہے 8 سال ہے، تو وہ کس طرح 8 سال کے بجائے 3 سال کو ترجیح دیں گے۔ ان کا یہ پلان تھا کہ اگر جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے تو حکومت کے پاس قاضی فائز صاحب کی شکل میں، ان کے روح میں حکومت کے پاس ایک ریزرو جج موجود تھا جس کا نام معین الدین خان تھا۔ وہ حکومت سمجھتی ہے کہ اگر یحییٰ آفریدی انکار کر دے تو ہمارا پلان تھا، جس طرح انہوں نے زبردستی آئینی ترامیم کی، کس طرح زبردستی ایک جونیئر جج کو چیف جسٹس لگوایا، تو وہ زبردستی جو ہے وہ معین الدین خان کو بھی چیف جسٹس لگا دیتے۔ لیکن سپریم کورٹ کے اندر ججز کے مابین یہ رائے طے ہوئی، یہ یونٹ بن گئی تھی کہ ہم یحییٰ آفریدی کو بطور چیف جسٹس پاکستان تسلیم کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا خوف مزید بڑھ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یحییٰ آفریدی سے جو حکومت ڈرتی ہے، یہ کس طرح فیصل وارڈا کی جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کس طرح ان کے ساتھ انٹرلنک کرے گی، وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فیصل وارڈا جو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے فضا سے ان کا تعلق ہے کہ جو خبریں یہ لاتا ہے، ان کے یہ کبوتر ہے، وہ اوتھینٹک جینوئن انفارمیشن لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو فیصل وارڈا صاحب کی جو پریڈکشن رہی ہے ابھی تک وہ آج ثابت بھی ہو چکی ہے، ہم نے دیکھا بھی۔ لیکن انہوں نے ایک ٹاک شو میں اس چیز کا بھی انکشاف کیا ہوا ہے کہ بشرا بی بی کی ضمانت ڈیل کے تحت ہوئی ہے، لیکن میں اس کو ڈینائی کروں گا کیونکہ انہوں نے 222 دن جیل میں سختی میں کاٹے، سخت حالات میں جو ہے انہوں نے وقت گزارا اور ایک وفادار پارٹنر کا یا ایک وفادار بیوی ہونے کا ثبوت دیا۔
اور سارے کیسز ختم کر کے وہ اب ان کی رہائی ممکن ہو رہی ہے. لیکن فیصل وابڈا صاحب نے اس چیز کو ڈیل کا نام دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو فیصل وابڈا صاحب نے اس چیز کا بھی انکشاف کیا ہے کہ جلد 25 اکتوبر کے بعد عمران خان کی ملاقاتیں دوبارہ بحال ہو جائے گی. اب اس کا آپ جو مطلب لینا چاہتے ہیں آپ لے لیں، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اب جس طرح بشرا بی بی کی ضمانت منظور ہوئی، کس طرح اب وہ رہا ہوں گے، کس طرح عمران خان سے ملاقاتیں بحال ہو گئی. حکومت تو چاہتی تھی کہ وہ ان سے ملاقات ہو ہی نہ ہو، پابندی ہمیشہ لگے رہے، لیکن جس طرح اب ملاقاتیں جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی ختم ہو رہی ہے، تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائے کہ نظام عمران خان کے جو ہے عمران خان کے سامنے ڈٹ گیا ہے. عمران خان کے سامنے انہوں نے گھٹنے ٹیک دی ہے. اس پر مزید گفتگو کرتے ہوئے فیصل وابڈا صاحب نے اس چیز کا بھی انکشاف کیا کہ بہت جلد جو ہے ہو سکتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے وہ ایکسپوز ہو جائے، وہ جو کمپرومائز لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ بھی چلتا ہے. اسی طرح تیسرا سب سے امپورٹنٹ معاملہ، جس طرح ہم نے ابھی بھی اس کا ذکر کیا، پچھلے ویلاگ میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ کس طرح جو ہے بشرا بی بی کی جو ضمانت کل منظور کروائی، کس طرح پچھلی دفعہ بھائی ان کی ضمانت منظور کروائی لیکن ان کو زبردستی دوبارہ ڈالا جیل میں ہی رکھا گیا. اس طرح اب کل ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے. جسٹس میاں حسن گل اورنگزیب صاحب نے اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر دی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اس کی منظوری نہ دی گئی اور اس کو رہا نہ کیا گیا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح دوبارہ دوسرے ججوں کو، یا کیونکہ وہ تو مجسٹریٹ کا معاملہ ہے، کس طرح جب وہ سیشن کورٹ میں یہ معاملہ گیا تو وہاں پر جتنے جج تھے جو منظوری دینے والے تھے وہ تقریباً وہ سب چھٹی پر چلے گئے تھے. انہوں نے ایک جنازے کے طور پر بہانہ بنایا کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، اس وجہ سے انہوں نے کل جو ہے وہ چھٹی کر دی. لیکن آج این ممکن ہے کہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل سے رہا ہو. تو یہ 3 اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. عمران خان کے لیے راستے بھی کھل رہے ہیں. یحییٰ آفریدی بھی جو ہے وہ بھی اب حکومت کے لیے جو ہے ان کی سہولت کاری نہیں کرتے رہیں گے. حکومت سمجھتی تھے کہ یہ جسٹس یحییٰ آفریدی بھی قاضی صاحب کا ایک ہم شکل ہوگا، لیکن آج یہ معاملات جو ہے وہ زمین بوس ہو گئے. مزید تفصیلات کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہے.